نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عمرہ ادا کرنے کا صحیح مسنون نبوی طریقہ بالاختصار انشاءاللہ بیان کروں گا، جو جامع بھی ہوگا اور 100% نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا اور 100% صحیح حدیث کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے احرام ہے۔ مسلمان مرد کے لیے جب وہ عمرے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز احرام ہے۔ مسلمان مرد کا احرام ان سلی ہوئی 2 چادریں ہیں۔ ان سلی سے مراد ہے جو اعضاء کے مطابق نہ سلی ہوئی ہوں، جس طرح قمیض سلی ہوتی ہے یا شلوار سلی ہوتی ہے، اس طرح نہ ہوں بلکہ بڑی چادریں ہوں، ایک تیر بند کے طور پر باندھ لے اور ایک اوپر لے لے۔ یہ مرد کا احرام ہے۔ اور جوتا مرد جون سا مرضی پہن لے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہوائی چپل ہونی چاہیے، اس کا اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مرد جون سا مرضی جوتا پہن سکتا ہے، صرف اتنی چیز کا خیال رکھے کہ ٹخنے اس میں سے چھپے ہوئے نہ ہوں، ٹخنے ننگے ہوں اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جوتے نہیں ہیں وہ موزے پہن لے اور ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے بس۔ پاؤں کے اوپر والی ہڈی کا سرے سے کسی صحیح حدیث چھوڑ کر ضعیف حدیث میں بھی نام و نشان نہیں ہے کہ وہ ڈھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جوتا جون سا مرضی پہنے، ٹخنے ننگے ہوں اور 2 چادریں پہن لے۔ سر کے اوپر کوئی چیز، ٹوپی پگڑی، کوئی چیز صافہ، کوئی شے بھی نہیں باندھنی، نہ کوئی پہننی ہے سر کے اوپر۔ یہ مرد کا احرام کا لباس ہے۔ اور مسلمان عورت کے لیے جو احرام ہے وہ اس کے تمام کپڑے ہیں، کسی بھی رنگ کے ہوں۔ اس کے لیے نہ کوئی اسپیشل گاؤن ہے اور نہ کوئی اسپیشل چادر ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ جتنے کپڑے بھی خواتین اپنے لیے استعمال کرتی ہیں، پہنتی ہیں، جس کے بھی رنگ کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے کپڑے ہی پردے سمیت ان کا جو ہے نا وہ احرام ہے۔ صرف خاتون کو احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک چیز ہے نقاب اور دوسرا ہے ہاتھوں پر دستانے۔ لا تنتقب المرأۃ ولا تلبس القفازین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ نقاب پہنے گی اور نہ دستانے پہنے گی۔ تو نقاب نہ پہنے گی سے بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے اسے کہ عورت چہرہ نہیں ڈھانپے گی، پردہ نہیں کرے گی، حالانکہ نقاب نہ کرنے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں سرے سے۔ عربی زبان میں نقاب کہتے ہیں اس کپڑے کو جو عورتیں چہرے کے ساتھ چپکا لیتی ہیں یا چہرے کے ساتھ لپیٹ لیتی ہیں، چہرے کے ساتھ وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں اس میں سے کھلی ہوتی ہیں، آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اوپر سے ماتھے تک اور نیچے سے ناک کے اوپر تک، جس میں سے صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، چہرے کے ساتھ چپکے ہوئے اس کپڑے کو عربی ڈکشنری کے اندر، عربی لغت کے اندر نقاب کہا جاتا ہے۔ یہ والا کپڑا نہیں چہرے پر لپیٹنا، چپکانا۔ باقی سر کے اوپر سے پلو لٹکا لیں یا گھونگھٹ نکال لیں یا وہ ٹوپی والا برقع جو عام طور پر KPK کی خواتین پہنتی ہیں، وہ ٹوپی والا برقع پہن لیں۔ پردہ کرنا ہے۔ فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، تو موطا امام مالک میں ہے جب ہمارے سامنے کوئی غیر محرم آتا تو ہم اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی تھی احرام کی حالت میں۔ اسی طرح سنن ابو داود میں حدیث ہے جس کی سند میں تو کلام ہے، لیکن یہ تعدد طرق اور شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن درجے کی بن جاتی ہے، قابل حجت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج پر تھیں اور ہمارے سامنے کوئی غیر محرم آتا تھا تو صدلت احدانا ثوبها علی وجہها، ہم میں سے ہر عورت اپنا کپڑا اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھی۔ تو پردہ کرنا تو فرض ہے، وہ عورت کے لیے معافی ہے ہی نہیں ہے، احرام کی حالت میں بھی معافی نہیں ہے۔ چہرہ ڈھانپنا ہے، سارا جسم ڈھانپنا ہے غیر محرموں سے۔ صرف ہاتھوں پر دستانے نہیں پہننے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہاتھ مردوں کے سامنے کھول دینے ہیں، اس بڑی چادر کے اندر چھپا کے رکھنے ہیں۔ چہرے کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے، چاہے وہ اوپر والے پلو سے ہو، چاہے گھونگھٹ سے ہو، چاہے ٹوپی والے برقعے سے ہو، چہرہ ننگا کرنا یہ اس کا احرام کے ساتھ عورت کے لیے تعلق ہے ہی نہیں سرے سے کوئی بھی۔ احرام میں مرد کو خوشبو لگانی جائز ہے احرام پہننے سے پہلے، اور عورت کے لیے مہک والی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے حرام ہے کہ وہ مہک والی خوشبو لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگاتی ہے پھر وہ غیر محرم کے پاس سے گزرتی ہے اور غیر محرم اس کی بو سونگھتا ہے، خوشبو سونگھتا ہے، تو وہ فہی قضا و قضا یعنی زانیتن، امام الانبیاء نے فرمایا وہ بدکار عورت ہے۔ تو بہت بڑا سنگین جرم ہے خوشبو مہک والی عورت مسلمان استعمال کر کے وہ غیر محرم کے پاس سے گزرے۔ تو احرام کا لباس بندہ اپنے گھر میں بھی بے شک پہن لے،
احرام پہننے سے پہلے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ بھی غسل کر کے وہ جو لباس اس نے پہننا ہے، جس لباس میں سفر کرنا ہے وہ لباس پہن لے، وہ لباس ہی اس کا احرام بن جانا ہے۔ اور مرد 2 چادریں پہن لے، چاہے وہ گھر میں پہن لے، چاہے ایئرپورٹ پر جا کر پہن لے، چاہے ہوائی جہاز پر پہن لے، یہ چادریں جہاں سے بھی وہ پہن لے گا یہ احرام نہیں بنے گی۔ یا عورت نے جو گھر میں غسل کر کے لباس پہن لیا وہ ابھی احرام نہیں بنا، اور نہ ہی وہ ایئرپورٹ پر آ کر احرام بننا ہے، نہ جہاز میں بیٹھ کر احرام بننا ہے۔ ان لباس نے احرام بننا ہے جب بندہ میقات پر پہنچے گا۔ اور پاکستان سے جانے والے ان کا میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کیا ہے وہ یلملم ہے، اور یہ ہوائی سفر میں جدہ پہنچنے سے جو ہے نا کوئی آدھا گھنٹہ پہلے یا 25 منٹ 20 منٹ پہلے آتا ہے۔ جہاز کا عملہ ان کو کہہ دیا جائے بھئی ہم نے میقات پر جب ہوں گے تو آپ نے اطلاع کرنی ہے، پھر وہ اعلان کر دیتے ہیں جہاز میں۔ تو اس جگہ پر جب جہاز میقات کے برابر ہوگا اس وقت یہ آپ کی چادریں پہنی ہوئی ہیں یا عورت نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس وقت اس نے احرام بننا ہے۔ اور آپ نے عمرے میں داخل ہونے کے لیے یہ لفظ کہنے ہیں لبیک اللہم عمرتن، مرد نے بھی یہ الفاظ کہنے ہیں، عورت نے بھی یہ الفاظ کہنے ہیں، اور اس کے بعد تلبیہ شروع کر دینا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہتے رہنا ہے جدے پہنچ کر بھی، ایئرپورٹ پر بھی، مکے جاتے ہوئے بھی، اور مکے پہنچنے تک۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گھروں کو دیکھ لیتے تھے تو آپ تلبیہ بند کر دیتے تھے، روک لیتے تھے، پھر آپ اپنے ہوٹل میں جائیں۔ یہ تلبیہ جو ہے مرد بھی بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین بھی بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلند آواز سے تلبیہ پڑھتی تھی، صحابہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تلبیہ کی آواز سنتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ہماری ماں عائشہ ام المومنین کی آواز ہے، تلبیہ پڑھ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کو پڑھنے کی فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا افضل الحج الحج والسج، سب سے افضل حج وہ ہے جس میں تلبیہ کے ساتھ بہت زیادہ آواز بلند کی جائے اور جس میں خون بہایا جائے، قربانیاں کی جائیں۔ جب بندہ تلبیہ کہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو چیز بھی اس کا تلبیہ سنتی ہے، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی عمارت، کوئی چیز، ہر چیز اس کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دے گی۔ تو یہ عورتوں کو بھی بلند آواز سے پڑھتے رہنا چاہیے، مردوں کو بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم مکے میں پہنچ کر مکے کی آبادی کو دیکھ کر اپنا تلبیہ بند کر دیں، اس کے بعد اپنے ہوٹل میں جائیں، اپنا سامان وغیرہ رکھیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے تو بے شک آرام کریں۔ اسلام کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مکے میں جاتے ہی سب سے پہلا کام ہی عمرہ کرنا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں احرام کی میں پابندیاں بھول گیا ہوں۔ احرام جب وہ احرام بن جائے گا، میقات پر پہنچ کر تلبیہ شروع ہو جائے گا تو پھر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد خشکی کا شکار جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد منگنی اور نکاح کے معاملات طے کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں احرام کی وجہ سے محرم پر حرام ہو جاتی ہیں عمرہ کرنے تک، عمرے سے فارغ ہونے تک۔ آپ پہنچ گئے ہیں اپنے ہوٹل میں، آرام کرنا ہے آرام کریں، غسل کرنا ہے غسل کریں، فریش ہو کر آپ حرم کی طرف روانہ ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو جب آپ نے احرام کی چادریں پہنی ہیں اپنے دائیں کندھے کو ننگا نہیں کرنا۔ یہ احرام میں کندھا ننگا کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، کندھے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ آپ جب عمرہ کرنے کے لیے فریش ہو کر حرم میں، مکے میں، مسجد حرام میں داخل ہوں گے، اگر تو نماز کا ٹائم ہے فرضی نماز کا تو پہلے نماز پڑھ لیں، نماز کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ سیدھے حجر اسود کے سامنے جائیں۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دائیں کندھے سے چادر اتار کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، دایاں کندھا ننگا کر لیں۔ اس کو استباء کہتے ہیں۔ مرد ننگا کریں گے، عورتیں کوئی چیز ظاہر نہیں کریں گی اپنے جسم کی۔ پھر آپ استلام کریں حجر اسود کا۔ حجر اسود کے استلام کے 3 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے بوسہ دینا، یہ آج کل ممکن نہیں ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے ہاتھ لگانا، یہ بھی عام لوگوں کے لیے آج کل ممکن نہیں ہے آسانی سے۔ یہ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ دھکے دینے پڑتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانی پڑتی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ استلام کا تیسرا سٹیپ ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا سیدھا ہاتھ بلند کرنا اور کہنا اللہ اکبر۔ یہ استلام ہو گیا ہے۔ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کا استلام حق کے ساتھ کیا، یہ حجر اسود کو رب العالمین قیامت کے دن 2 آنکھیں بھی دے گا اور زبان بھی دے گا۔ یہ ہر بندے کے لیے رب العالمین کی عدالت میں گواہی دے گا یہ حجر اسود۔
दो आंखें भी होंगी और इसकी ज़ुबान भी होगी। क़यामत वाले दिन ये बोल बोल कर, बंदों को देख देख कर, जिसने भी इसका इंसानों में से इस्तिलाम किया था सब के हक़ में ये पत्थर गवाही देगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो ये भी इस्तिलाम हो जाता है। इस तरह भी बाज़ किताबों में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना चाहिए सीधा हाथ उठाकर। ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाली मरफ़ूअन रिवायत साबित नहीं है, किसी सहाबी का अमल है। जो मरफ़ू हदीस है उसमें सिर्फ अल्लाहु अकबर है और सीधा हाथ बुलंद करना है। कई लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, दो दो तीन तीन मरतबा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तरीका नहीं है इस्लाम में, किसी भी हदीस में नहीं है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना प्यारे पैगम्बर के सहाबा से। तो ये इस्तिलाम हो गया। अब इस्तिलाम के बाद बैतुल्लाह को बाईं तरफ रखते हुए जो है ना तवाफ़ शुरू कर दें। पहले जो 3 चक्कर लगाने हैं ना, उन 3 चक्करों के अंदर रमल करना है। रमल का मतलब है छोटे छोटे कदम उठाने और कंधे हिलाकर चलना है, जिस तरह पहलवान चलते हैं, अगर ये मुमकिन हो तो। अगर भीड़ और रश बहुत ज़्यादा है, ये मुमकिन नहीं है, तो फिर ये रमल जो है ना साकित हो जाता है भीड़ में, फिर ज़रूरी नहीं है। पहले 3 चक्करों में रमल करना है और जो आखिरी 4 चक्कर हैं वो आम हालत में ही पूरे करने हैं। और हर चक्कर के शुरू में आपने जब हजरे असवद के सामने पहुंचना है तो अल्लाहु अकबर कहकर इस्तिलाम करना है। हजरे असवद से जो पीछे वाला कोना है बैतुल्लाह का, उसको रुकने यमानी कहते हैं। उसका भी इस्तिलाम है, लेकिन उसको बोसा नहीं देना, मौका भी मिले तो तब भी नहीं देना। और हाथ लगाने का मौका मिले तो हाथ लगा लेना है। अगर हाथ लगाने का मौका नहीं है तो इशारा भी नहीं करना। जिस तरह हजरे असवद के सामने इस्तिलाम करते हुए इशारा किया जाता है, वहाँ पर इशारा नहीं करना, वहाँ फिर आराम से जिस तरह आप पीछे से आ रहे हैं खामोशी से गुजर जाना है। और ये रुकन यमानी और हजरे असवद के दरमियाने फ़ासले में आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। ये 2 मरतबा पढ़ी जाए, 10 मरतबा पढ़ी जाए, जितनी भी मरतबा पढ़ी जाए, 7 चक्करों में इस वक्फे में यही दुआ पढ़नी है। और बाकी तीनों साइडों में बैतुल्लाह की और तमाम चक्करों में कोई मखसूस दुआ ना अल्लाह के नबी ने पढ़ी है, ना सिखाई है, ना सहाबा ने पढ़ी है, ना सिखाई है। बाज़ लोगों ने हर चक्कर की लंबी लंबी अलग दुआएं बनाई हुई हैं, उनका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन दुआओं का अल्लाह के नबी के तरीके से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सहाबा के तरीके से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तकल्लुफ़ है सारा कुछ। तो तवाफ़ के दौरान बंदा दरूद पढ़ता रहे, कुरान मजीद की तिलावत करता रहे, अज़कार करता रहे, वो जो उसके लिए दुआएं करता रहे, अपनी ज़ुबान में दुआएं करे, पंजाबी में करे, अरबी में करे, जो मर्ज़ी करे, कोई पाबंदी नहीं है इस्लाम में। तवाफ़ के दौरान किसी भी अमल, अच्छे अमल से सिर्फ़ वो लायानी बातें ना करे, गप्पे ना लगाए। तो बाकी ज़िक्र व अज़कार में जो चीज़ भी उसको पसंद है, जो भी उसके लिए मुमकिन है, दुआओं में से, तिलावत में से, दरूद में से, अज़कार में से जो भी मुमकिन है वो करता रहे। तीनों साइडों में जो भी मांगे ठीक है, लेकिन ये हजरे असवद और रुकन यमानी के दरमियानी फ़ासले में हर चक्कर में रब्बना आतिना फ़िद दुनिया ये वाली दुआ पढ़नी है। जब 7वां चक्कर पूरा हो जाए तो फिर अपने कंधे को फ़ौरन ढांप लेना जो नंगा किया हुआ था। ना इससे पहले कंधा नंगा करने का तसव्वुर है इस्लाम में पूरे उम्रे में, और ना इसके बाद तसव्वुर है, हत्ता कि पूरे हज में भी कहीं तसव्वुर नहीं है। सिर्फ उम्रे का जो एक तवाफ़ होता है, तवाफ़ कुदूम, जो पहला तवाफ़ होता है, कंधा नंगा सिर्फ उसके 7 चक्करों में है। बाकी ना नफरी तवाफ़ में कंधा नंगा करना है, ना तवाफ़ ज़ियारत में कंधा नंगा करना है, ना तवाफ़ विदा में कंधा नंगा करना है, ना किसी और जगह पर मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़े में किसी जगह पर कंधा नंगा करने का इस्लाम में तसव्वुर है ही नहीं। ये जहालत की इंतहा है। लोग समझते हैं कि जब तक कंधा नंगा ना हो उस वक्त तक वो इहराम ही नहीं बनता। तो 7 चक्कर पूरे हो गए, आप ये दुआ पढ़ते हुए मुकाम इब्राहीम की तरफ जाएंगे। वो बैतुल्लाह का जिस तरफ दरवाज़ा है उसी तरफ सामने सुनहरी रंग का वो एक जंगले के अंदर पड़ा हुआ है पत्थर, उसको मुकाम इब्राहीम कहते हैं। उसकी तरफ जाते हुए ये पढ़ेंगे वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला। फिर उसके पीछे जाकर आप तवाफ़ की 2 रकतें पढ़ेंगे। पहली रकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकत में फातिहा के बाद कुल हुवल्लाह पढ़ते थे। तो अगर वहाँ जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर जगह नहीं मिलती तो जहाँ जगह मिलती है पूरी मस्जिद हराम में वहाँ पर ये तवाफ़ की 2 रकातें अदा की जा सकती हैं। एक बात का खुसूसी ख्याल रखना है जिसका बिल्कुल लोग ख्याल नहीं रखते कि नमाज के दौरान आगे से किसी औरत को गुज़रने नहीं देना। अगर नमाजी के आगे से सुथरा ना हो और औरत गुज़र गई तो इस नमाजी की नमाज टूट जाएगी नमाज लाजमी तौर पर। तो इसका एहतमाम करना है। आगे किसी को बैठा लें, अगर मुकाम इब्राहीम पर भी 2 रकातें पढ़नी तो किसी को आगे सुथरा बनाकर उसके पीछे खड़े होकर पढ़ें ताकि आपके आगे से कोई गुजर ना सके और आपकी नमाज़ टूट ना जाए और ज़ाया ना हो जाए। जब 2 रकातें पढ़ लें
پھر آپ اسی طرف جس طرف آپ نے رکعتیں پڑھی ہیں پیچھے کو برآمدوں کی طرف چلے جائیں، وہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں جو آب زمزم کے پانی والی ہیں، وہاں سے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پئیں۔ اللہ کے نبی طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اتنا پانی پیتے تھے حتیٰ یتضلع، حتیٰ کہ آپ کی کونکھیں نکل آتی، کتنا پانی پیتے، اور اپنے چہرے پر، بازوؤں پر، جسم پر، ٹانگوں پر ملتے۔ یہ کام کریں۔ اس کے بعد پانی پینے کے بعد دوبارہ آئیں اور حجر اسود کا آ کر استلام کریں، اللہ اکبر کہہ کر اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوں اور بلند ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کر استلام کریں۔ اس استلام کو بھی لوگوں کی 99% اکثریت نہیں جانتی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا استلام کرنے کے بعد پھر صفا کی طرف چلنا شروع ہو جائیں، اور صفا کی طرف چلتے ہوئے یہ والی آیت پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور جب آپ جو ہے نا وہ قریب پہنچ جائیں صفا کے، تو پھر آپ یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہیں ابداؤ بما بدا اللہ بہی، یا یہ کہہ دیں نبداؤ بما بدا اللہ بہی، اور پھر وہاں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس 3 مرتبہ دعا کے دوران جتنی بھی دعائیں آپ نے مانگنی ہیں، جتنا آپ کا دل کرتا ہے، بے شک تسلی سے وہاں کھڑے ہو کر منہ قبلے کی طرف کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے رہیں۔ اس کے بعد پھر آپ چلنا شروع ہو جائیں مروہ کی طرف۔ جب آپ صفا سے نیچے اتریں گے، مروہ کی طرف چلیں گے، تو تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد سبز ستون آئیں گے دونوں طرف۔ چھت پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی، ٹیوبیں، سائڈوں پر بھی سبز ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، اور نیچے سبز پتھر لگے ہوئے ہیں۔ پہلے سبز پتھروں سے، ستونوں سے بھاگنا ہے اگلے سبز ستونوں تک۔ تو پھر اس سے پہلے بھی عام چال چلنی ہے، اس کے بعد بھی عام چال چلنی ہے۔ جب آپ صفا سے چل کر مروہ تک پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کا صفا مروہ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ چکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صفا سے شروع کیا اور صفا پر آ کر مکمل ہونا ہے، بلکہ چکر کا مطلب ہے صفا سے شروع کیا اور مروہ پر جا کر 1 چکر پورا ہو گیا۔ جب آپ مروہ پر پہنچیں تو جس طرح صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے منہ قبلہ کی طرف کر کے یہ دعا پڑھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 3 مرتبہ یہ دعائیں، اور اس کے بیچ میں جتنی دعائیں چاہیں کریں۔ پھر آپ وہاں سے صفا کی طرف چلنا شروع کر دیں، تو سبز ستونوں کے درمیان آتے ہوئے بھی بھاگیں، پھر آ کر جس طرح پہلے دعائیں پڑھی تھیں صفا پر کھڑے ہو کر اس طرح دعائیں لمبی پڑھیں۔ یہ آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح صفا پر بھی کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہیں اور مروہ پر بھی کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہیں۔ آپ کا 7واں چکر مروہ پر پورا ہو جائے گا۔ جب 7واں چکر مروہ پر پورا ہو جائے تو پھر دعا نہیں کرنی، پھر باہر نکل جانا ہے۔ اس کے بعد خواتین بے شک خود ہی یا ان کا جو محرم ساتھ ہے وہ ان کی میڈیوں سے 1 پور کے برابر بال پکڑ کر کینچی سے کاٹ دیں، تو ان کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کھل گیا۔ اور مرد وہ اپنے ہوٹل میں جا کر یا حمام نائی کے پاس جا کر اپنے بال منڈوا دیں، یا اپنے بال سارے کے سارے مشین کے ذریعے کٹوا دیں، تو ان کا بھی احرام کھل گیا، ان کا بھی عمرہ مکمل ہو گیا۔ ایسے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ 2-4 بال ادھر سے 2 ادھر سے 2 پیچھے سے کاٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں احرام کھل گیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ سر منڈوانے والوں کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی رحمت کی دعا کی ہے، اور کٹوانے والوں کے لیے، بال کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے۔ تو افضل سر منڈوانا ہے، اس سے آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کا 100% ثابت شدہ، مسنون اور مختصر ترین طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھلے میں اور خیر میں رہیں گے، اور آپ انشاءاللہ اپنی اس عبادت کا اللہ سے فل اور بڑا اجر پائیں گے۔